تو سودا دیکھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں ساری ریاست تیرے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت دے دے۔ ہارون کی اس بات پر اس مجذوب بہلول دانا نے 2 ٹھوکریں ماری، ایک ٹھوکر اس گھر کو ماری، دوسری ٹھوکر اس ہارون رشید کی طرف ماری۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھوکر تو نے ماری کہ یہ گھروندہ گرا دیا اور مجھے جنت دے دی، اور یہ دوسری ٹھوکر کیوں ماری؟ اس نے کہا دوسری ٹھوکر میں نے تیرے اقتدار اور حکومت پر ماری ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کے نظر میں اہمیت حکومت اقتدار کی نہیں ہوتی، رب اور مصطفیٰ کی رضا کی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سیالوی صاحب پچھلے جلسے میں بھی تھے، میں ایک بات تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں۔ میں تھا میڈیا کا مقرر، مجھے عوامی اگر مقرر بنایا ہے تو پیر سیال کی نگری نے بنایا۔ میں اگر پاکستان میں 100 تقریریں کرتا ہوں تو اس میں 60 تقریریں میری اسی علاقے میں ہوتی ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہیں۔ میں اس عمر میں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی گود میں بیٹھا تھا۔ میرے ابا جی سے ملنے کے لیے آخری سفر تھا ملتان کا۔ میرے والد صاحب بھی نسوار سونگا کرتے تھے، حضور شیخ الاسلام بھی سونگا کرتے تھے۔ تو جب دونوں بزرگ ملتے وہ اپنی ڈبی آگے کرتے، وہ اپنی ڈبی آگے کرتے، اور وہ ایک دوسرے کی نسوار سونگتے۔ تو حضور شیخ الاسلام نسوار سونگتے مسکراتے ہوئے میں کہیں اور دیکھ رہا تھا تو میرے ناک میں نسوار ڈال دی اور مجھے چھینکیں آئیں، آنکھوں سے میرے پاس پانی نکلا۔ تو میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ اتنے مسکرائے کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ میں اس وقت تو نہ سمجھ سکا کہ یہ نسوار کی شکل میں مجھے کیا دے رہے ہیں۔ آج جو باتیں نا ریکارڈ ہوتی ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ تقریر کر جاتے تھے، کہتے 100-200 نہیں سنی نا، باقی تو نہیں سنی، اگلی جگہ جا کے اور بات کر دیتے تھے۔ لیکن آج نہیں بندہ بات کر سکتا، اس کیمرے نے ہر چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یقین جانیے، میں جب پہلی بار اس علاقے میں آیا تقریر کرنے کے لیے تو میں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں گیا، مجھے ایسا سرور ملا ان کے قدموں میں بیٹھ کے جیسا سرور مجھے مدینہ میں ملا۔ بہلول نے کہا کہ یہ ایک لات میں نے تیرے اقتدار کو مانگی ہے کہ جسے دیتے ہوئے بھی تو گھبرا رہا تھا، تم حکمران اقتدار دیتے ہوئے گھبراتے ہو اور ہم ایک ٹھوکر میں اقتدار کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور شعر نہیں ہے وہ کہ تخت سکندری پر وہ روکتے نہیں ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دو، تخت سکندری پر وہ بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی۔ میں صرف سخاوت پر بات نہیں کرنے کے لیے آیا تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور مناقب کو بالاختصار بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں۔ لیکن حضور کی سخاوت کا یہ پہلو ہے، ایک سخاوت کا پہلو اتنا بڑا پہلو ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو راتیں کیا زندگییں بیت جائیں، حضور کی سخاوت کے تذکرے ختم نہیں ہے۔ آئیے ایک اور بات سناتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مہمان رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بسم اللہ اور رہو یہاں پر۔ اس نے دوسری شرط رکھ دی، اس نے کہا شرط یہ کہ آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ میرے آقا نے اپنا بستر اٹھا کے اسے دے دیا۔ اب یہ وہ لیٹا ہی تھا تو پھر اس کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ میں تو بھوکا ہوں، آپ نے مجھ سے کھانا پینا نہیں پوچھا۔ تو میرے آقا نے بکری کا دودھ دوہا اپنے دست ید اللہ۔ وہ کافر بھی کتنا خوش قسمت تھا، دست ید اللہ سے دودھ نکالا اور اسے پیش کیا، وہ پی گیا۔ اب وہ حضور کو ایذا دینا چاہتا تھا، کہنے لگا میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا،
اس نادان کو کیا پتا تھا کہ حضور جس پیالے میں انگلیاں ڈال دیں اسے ہزاروں پی جاتے ہیں، تیری کیا مجال کہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ مگر حضور بھی اس کی آزمائش کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بکری، 2 بکریاں، بعض روایات میں آتی 7 بکریوں کا دودھ میرے آقا نے اسے پلایا، وہ پی گیا، اب سو گیا، رات کو پیٹ میں مروڑ ہوئی، بھاگا تو باہر نہ جا سکا تو وہیں اس نے پخانہ کر دیا۔ اب صبح نماز سے پہلے وہ اٹھ کے بھاگ گیا کہ صحابہ اور حضور تو میری درگت بنائیں گے، نعوذ باللہ، میں نے یہ اتنی بڑی حرکت کی ہے۔ اب وہ بھاگتا جب جا رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ رات کا وقت تھا، پتہ نہیں مجھے کوئی پہچانے گا بھی یا نہیں پہچانے گا۔ وہ واپس آ گیا کہ میں ذرا تماشا تو دیکھوں، مسجد نبوی میں تماشا کیا لگا ہوا تھا، لوگ مجھے کوس رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے۔ ہم ایسے ہی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ 50 سال پرانی بات لا کر اس کے منہ پر ماریں گے، پھر ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ صبر و برداشت تو ہے ہی نہیں ہم لوگ۔ اور آپ تو عوام ہے، عوام ہے۔ آج علماء نے جو حشر مچایا ہوا ہے سفید داڑھیوں کے ساتھ، ان میں کوئی صبر نہیں ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، کفر کے فتوے، یہ لیڈرشپ کا حال ہے تو بیچارے پیچھے چلنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا پکڑا ہوا ہے اور بستر اٹھایا ہوا ہے، حضور دھونے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحابہ چھین کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ہم جو خادم موجود ہیں آپ کیوں دھوئیں؟ میرے آقا فرما رہے تھے بھائی میرا مہمان تھا، میرا بستر تھا، اس نے گندا کیا، میں خود دھوؤں گا۔ وہ دور سے دیکھتا دیکھتا قریب آ گیا، بے اختیار آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بستر بھی پکڑ لیا، لوٹا بھی پکڑ لیا، کہنے لگا کہ آقا نہ آپ دھوئیں گے نہ صحابہ دھوئیں گے، یہ میں نے گند کیا تھا، میں خود ہی اس گند کو دھوؤں گا۔ بستر دھونے کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا آقا میں نے اپنا ظاہری گند تو پانی سے دھو دیا، میرے اندر کے گند کو، شرک کو، کفر کو آپ اپنی نظر سے دھو دیجئے۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب اسی ضمن میں ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا چلوں، سخاوت کا نہیں لیکن کہ کس طرح اسلام کس طرح پھیلا۔ مکہ میں حضور جا رہے تھے تو ایک عورت بوڑھی سی بیٹھی ہوئی، ایک گٹھڑی لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا اماں یہاں کافی دیر سے تو بیٹھی ہوئی ہے، کہاں جانا ہے تو نے؟ اس نے کہا بیٹا میرا سامان اٹھا اور مجھے کہیں دور کسی پہاڑ میں چھوڑا، کسی غار میں چھوڑا مجھے۔ میرے آقا نے پوچھا تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ حضور نے گٹھڑی اٹھا لی اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب میرے آقا نے پوچھا کہ تم تو بوڑھی ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، کمزور ہو، تمہیں تو انسانوں کے اندر رہنا چاہیے، تم تنہا کیسے رہو گی؟ اس نے کہا بس میں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرے ایمان کو کیا خطرہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، نعوذ باللہ بڑا جادوگر ہے، نام اس کا محمد ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا اس کا جادو کیا ہے؟ کہنے لگی کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے جس کو وہ دیکھ لے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اپنا دین چھوڑ کے اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جادو اس نے کہا کوئی اگر اس کو دیکھ لے تو وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظروں میں ایسی جادو پن ہے کہ وہ بندے کو چھین لیتا ہے، اس کے چہرے میں اتنی جادویت ہے کہ بندہ خود چھکا ہوا، کھینچا ہوا چلا رہا ہے۔ میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کسی پہاڑ میں گزار دوں گی، بھوکھی رہ لوں گی، پیاسی رہ لوں گی، لیکن میں اس شہر سے جانا چاہتی ہوں۔ اب حضور کا دل تو دیکھیے کتنا بڑا دل تھا، کتنا بڑا دل تھا۔ اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں، گٹھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے، ساتھ چل بھی رہے ہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اسی وقت گٹھڑی اٹھا کے اس کے منہ پر مارتا، ایک تیری گٹھڑی چکا تو دوجا تیری گلنا چکا۔ اللہ اکبر۔ اب جا رہے ہیں حضور، آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ آ رہی ہے اور حضور کو کوس رہی ہے، نعوذ باللہ
کوستے کوستے جب ایک جگہ آئی تو کہنے لگی یہاں میرا سامان اتار دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کا سامان اتار دیا اور سامان اتار کے جب جانے لگے تو واپس بلاتی ہے اور بلا کر کہتی ہے کہ مجھ پر احسان کرنے والے ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا نام کیا ہے. اللہ اکبر. جب اس نے نام پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگ گئے اگر میں اسے بتا دوں کہ میں ہی محمد ہوں تو یہ شرمندہ ہوگی، اور اگر میں نام بدل کے بتاؤں تو لوگ تو میری صداقت کی قسمیں اٹھاتے ہیں، میں اسے کیسے جھوٹ بولوں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جھوٹ تو نہیں بولنا، بات تو سچی کرنی ہے کیونکہ میرا لقب ہے صادق الامین. میں کیسے بات کروں غلط، اور غلط بات تو حضور کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتی. بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، جس کو تو کوستی آئی ہے، جس کو جادوگر کہتی آئی ہے، جس سے تو بھاگ کے جا رہی ہے، وہی محمد تو میں ہوں، وہی محمد میں ہوں. اب حضور جانے لگے، آواز دیتی ہے محمد ادھر آؤ، میری اس گٹھڑی کو اٹھاؤ. میرے آقا نے پوچھا اب کدھر جانا ہے؟ گٹھڑی میری اٹھاؤ، جہاں اب تم رہو گے وہاں میں تمہارے قدموں میں رہوں گی، آپ کے قدموں میں رہوں گی میں. اب یہ قلب مصطفیٰ پر بات میں کرتا ہوا بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید. اب یہاں قاف سے علماء کرام نے مراد لیا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک میں بھی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ ہم نے اس قرآن کو اے پیارے حبیب تیرے قلب اطہر پر اتارا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی طاقت دیکھیے کتنی بڑی طاقت تھی. سخاوت میں نے مختصر بیان کی، اب قلب کی طاقت کو دیکھیے کتنی بڑی طاقت تھی. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت آپ کو سمجھنی ہوگی جس میں یہ ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے ایک امانت آسمان اور زمین کو پیش کی تو آسمان اور زمین نے کیا کہا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا. اے اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وہ امانت کیا تھی؟ قرآن پاک تھا، اور وہ قرآن جس کے بارے میں رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ ہم قرآن پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور وہی قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے قلب اطہر پر اتارا، قلب اطہر پر اتارا. اور قلب اطہر پر جب قرآن پاک اترتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں بس اتنا ہوتا تھا کہ حضور کو تھوڑا سا پسینہ آ جایا کرتا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب قلب اطہر پر قرآن اتر رہا تھا اس سے پہلے حضور میری ران پر ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے ایڑی رکھ کے اس طرح. جب قرآن اترنے لگا تو اتنا وزن مجھے محسوس ہوا کہ میری چیخ نکل گئی. قریب تھا کہ حضور کے وزن سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے. اب آپ دیکھیے کہ حضور کے قلب اطہر کی شان دیکھیے کہ قرآن پورا اس میں اترا مگر حضور کا قلب اطہر کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس نے فرمایا قاف والقرآن المجید. اے پیارے تیرے قلب کی قسم ہے اور اس قرآن کی قسم ہے جو تیرے دل پر نازل کیا. آئیے میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کرتا چلوں اپنے وقت مقررہ میں بات کو آسان کرتا چلوں کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل اب میرا آخری نبی آ رہا ہے. یار لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کرنا جائز ہے یا ناجائز. میں نے کہا جائز یا ناجائز کہنے سے پہلے یہ تو سمجھ لو کہ میلاد ہوتا کیا ہے. میلاد ہوتا ہے کہ حضور کی آنے کا ذکر کرنا، حضور کی تشریف آوری کو بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بیان کرنا، حضور کی آمد، یہ ہے حضور کا میلاد.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بلایا اور بلا کر کہا اے جبرائیل میرا آخری نبی میں اس پر اب وحی بھیجنا چاہتا ہوں تم پھر تیاری کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 700 سال کا فاصلہ تھا فرمایا تم نے 700 سال تم نے بڑا آرام کر لیا اب اٹھ کھڑے ہو اب میرا آخری نبی آ رہا ہے اب میری وحی میرا پیغام میری کتاب اس تک پہنچانی ہے تو جبرائیل امین نے کیا کہا اس نے کہا اللہ حضرت موسیٰ کو کتاب دینی تھی تو کوہ طور پر بلایا تھا بتا تیرے حبیب کو کہاں بلا کے تیری کتاب قرآن مجید دینی ہے رب نے کہا جبرائیل اب وہ باتیں ختم ہو گئی بلانے کی اب بلانا نہیں ہے تو نے خود جانا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے کہا کہ یہ میرا پیغام ہے اس پیغام کو لے اور سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کے دیکھ جہاں میرا حبیب ہو وہیں حاضر ہو جا اس لیے قرآن کی کچھ سورتوں کا نام مکی ہے اور قرآن کی کچھ سورتوں کا نام مدنی ہے جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گے جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گے وجہ کیا ہے جبرائیل جب وحی لیتے تھے سدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ آقا کہاں جلوہ گر ہیں اگر مکہ میں ہوتے تھے تو مکہ جاتے تھے اور اگر مدینہ میں ہوتے تو مدینہ جاتے تھے اور پھر دیکھیے کہ جب وحی لیتے تھے تو قرآن کی کچھ آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تو قرآن کی کچھ آیتیں غیر صور میں نازل ہوئی قرآن کی کچھ آیتیں بیت اللہ میں نازل ہوئی کچھ آیتیں مطاف میں نازل ہوئی کچھ آیتیں صفا اور مروہ پر نازل ہوئی کچھ آیتیں مزدلفہ میں نازل ہوئی کچھ آیتیں عرفات میں نازل ہوئی کچھ آیتیں منی میں نازل ہوئی کچھ آیتیں جبل رحمت پر نازل ہوئی کچھ آیتیں بدر میں کچھ خندق میں کچھ احد میں نازل ہوئی حدیث پاک میں ہے کہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب حضور اپنا سر اقدس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھ کے سوئے تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ مجھے کتاب وحی قرآن دیتا تو میری عادت تھی کہ میں کھڑا ہو کے دیکھتا تھا جہاں حضور ہوتے تھے وہیں چلا جاتا تو فرمایا پہلی والی باتیں اب ختم ہو گئی اے جبرائیل اب بلا کے نہیں دینی کتاب اب جا کے دینی اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ وہی میرا پیغام ہے جب لے کر جانا تو جا کر وہاں ادب سے کھڑے ہو جانا جب میرا حبیب اشارہ دے کے بلائے تو حاضر ہو کے میرا پیغام پہنچا دے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد نبوی کا ایک دروازہ جس کا نام باب جبرائیل ہے کیا نام ہے باب جبرائیل اس کا نام باب جبرائیل کیوں ہے اس لیے کہ سیدنا جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے تھے اس دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے آقا کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے جب حضور اجازت دیتے تو جبرائیل اندر آتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جبرائیل 10 سالوں میں 11 سالوں میں 27,000 مرتبہ 27,000 مرتبہ اور جب آیت نازل ہوئی آخری تو جبرائیل امین کا چہرہ افسردہ تھا میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کیوں تم افسردہ ہو مسلمان تو جشن منا رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کہ آج دین مکمل ہو گئی کتاب مکمل ہو گئی شریعت مکمل ہو گئی طریقت مکمل ہو گئی آج تو جشن ہے مسلمانوں میں تو تیرا کیوں چہرہ افسردہ ہے عشق والو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سننا کہ جبرائیل نے کہا آقا 23 سال آپ کی خدمت میں آتا رہا مجھے تو عادت پڑ گئی آپ کی خدمت میں آنے جانے
مجھے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کے پاس بیٹھنے کی، مجھے تو عادت پڑ گئی ہے کہ آپ کی باتیں سننے کی، مجھے تو عادت پڑ گئی ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے چہرے کو تکنے کی۔ آخری آیت نازل ہو گئی، اب اس کے بعد تو میں نے آنا ہی نہیں ہے۔ بس اس جدائی کے صدمے کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ جبرائیل بس یہ اب آخری ملاقات ہے، لے و یار حوالے رکھ دے لمبی پہ یہ جدائی۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آئیے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، نعرہ تکبیر، اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کس طرح سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اس آخری نقطے میں حضور کی محبت کی بات بھی ہو جائے اور میلاد کی بات بھی ہو جائے۔ اور وہ کس طرح؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا جشن مناؤ، لوگ کہتے ہیں شب برات مناؤ، لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر مناؤ، لوگ کہتے ہیں جمعے کی فضیلت کو مناؤ، شریعت کی بات کرو، طریقت کی بات کرو، حج بتاؤ لوگوں کو، عمرے کے فضائل بتاؤ، دعوت و تبلیغ کی بات کرو، حدیث و سنت کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں بھی ہونی چاہیے، مگر یہ بات ذہن میں رکھو، یہ ساری نعمتیں اگر ہمیں ملی ہیں تو حضور کے میلاد کے صدقے میں ملی ہیں، اور اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا، نہ سیرت ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتا۔ جس دین کی ہم تذکرے کر رہے ہیں یہ سارا دین ہمیں ملا اس وقت جب حضور کی ولادت، حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، حضور تشریف لائے۔ ارے میلاد کہتے ہیں حضور کی صورت کو بیان کرنا، تو کیا حضور کی صورت کو قرآن نے نہیں بیان کیا؟ تو اگر نہیں بیان کیا تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کا کیا معنی کرو گے؟ وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِ کا کیا ترجمہ کرو گے؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کا کیا مفہوم بیان کرو گے؟ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کا کیا معنی بیان کرو گے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں جہاں سیرت کو بیان کیا ہے وہاں قرآن نے حضور کی صورت کو بھی بیان کیا۔ اور میں امت کو جوڑنے کی بات کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہم حضور کا میلاد بھی کرتے ہیں اور حضور کی سیرت بھی مناتے ہیں، لیکن یہ جو ربیع الاول کے خاص ایام ہیں اس میں تو رب بھی ملائکہ بھی حضور کے میلاد کے جشن مناتے رہے ہیں، تو ہم ساری زندگی قرآن اور سیرت پر بیان کرتے رہیں گے، مگر ربیع الاول کے یہ دن خاص ہیں حضور کے ذکر میلاد سے، حضور کے ذکر میلاد سے، حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے۔ حاضرین محترم، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسی طرح حضور کے ذکر کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور جن لوگوں نے، جن احباب نے، جن مسجد کے انتظامیہ نے اور ائمہ اور امام و خطیب نے، قاری صاحبان نے، طلباء نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں بھی ایسی رونقیں عطا فرما دے۔ اور میں یہ دعا کر کے جا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کی جھولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے، ان سب کی جھولیوں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے، ان میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے آج اس رات کی برکت سے، اور جن کے بچے اور بچیاں جوان رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، گھروں میں محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، اور دعا کیجئے دل سے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، دشمن جو ہیں اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ملک ہمیں حاصل ہوا 30 لاکھ قربانیوں کے بعد، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ جو آج حضور کے اس ذکر میلاد میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو مدینہ کی سیر کرا دے، اللہ ان سب کو مدینہ کی سیر کرا دے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔